الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین وقال اللہ تبارک وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر الی آخر السورہ۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں الحمدللہ 2 عشرے رمضان المبارک کے عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلے عشرے میں رحمتوں اور برکتوں کو لینے کا اور دوسرے عشرے میں مغفرتوں سے ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے۔ اور یہ تیسرا عشرہ جو رمضان المبارک کا شروع ہو رہا ہے، اس عشرے کے اندر بہت ہی اہم عبادتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں۔ کاش امت کا بہت بڑا طبقہ جو رمضان کے روزے رکھ رہا ہے آخری عشرے کی بھی قدر کر لیتا اور اس میں اعتکاف یا اعتکاف کے ساتھ شب قدر کی تلاش میں اپنے آپ کو لگاتا تو بہت بہتر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے 2 دشمن رکھے ہیں، ایک شیطان ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور دوسرا ہمارا نفس ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف اکساتا ہے اور برے خیالات کی طرف لے جاتا ہے اور بہت ہی سبز باغ دکھا کر گمراہیوں کے راستے پر ہمیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے رمضان عطا کر کے روزوں کے ذریعے ہمارے نفس کو قابو میں رکھنے اور قابو میں کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اگر ہم صحیح روزے رکھیں گے تو ہمارا نفس بھی ہمارا غلام بنے گا اور ہمارا ساتھ دے گا، لیکن اگر ہم نے نفس کی چوچلوں کو، خواہشات کو، آرزوؤں کو، تمناؤں کو پورا کرنا شروع کیا تو پھر یاد رکھے کہ نفس کے ہم غلام بن جائیں گے جو ہمارا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کے ذیل میں بات ارشاد فرمائی، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس امارہ جو برائیوں کی طرف اکساتا ہے اور برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک ہے نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ برائیوں کی طرف لے جانے والا اور برائیوں پر ابھارنے والا نفس ہے جو ہمارے اندرون ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا یہ آخری عشرہ اپنے نفس کی تقاضوں کو دبا کر اللہ کی مرضی پر چلانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اعتکاف کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کے ذریعے سے انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، دوست احباب کو چھوڑ کر، تمام بازاری اور گھریلو محفلوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کی چوکھٹ پر اپنی جبین نیاز کو لگا دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا، اور 10 دن پڑاؤ ڈال دیتا ہے مسجد کے اندر۔ یہ اعتکاف مقصد یہ ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق بندہ جوڑنا چاہتا ہے۔ نفس باہر کی جو زندگی ہے، نفس اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں باہر آزاد رہتا ہے، لیکن وہی نفس اگر ہم مسجد میں اپنے آپ کو لگا دیں، اعتکاف کریں 10 دن کا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی تمام اعتکاف فرمایا جو سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ جب آ جاتا تھا تو راتوں میں خوب جاگا کرتے تھے اور پھر اپنے تمام گھر والوں کو جگاتے تھے، عبادت کرواتے تھے تاکہ نفس بھی کمزور ہو جائے اور اللہ کی عبادت میں مضبوطی اور انہماک پیدا ہو جائے۔ اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ جیسے ایک آدمی اب غلام کسی آقا کے در پر بیٹھ جاتا ہے،
یا کسی بہت سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرائک کرتے ہیں، بھوک ہڑتال کرتے ہیں اپنے مطالبات کو پورا کرانے کے لیے، بعض مرتبہ کئی دن ایک کیمپ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں اور بھوک ہڑتال کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مطالبات حکومت پوری کرے یا ہمارا فلاں آفیسر پورا کرے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے مطالبات پورا کرنے کے وعدے کرنے والے تو دھوکہ دینے والے ہیں، لیکن وہ رب ذوالجلال جو ہمارے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، ہماری باتوں کو سننے والا ہے اور ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اور جس نے یہ کہا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر معتکف گویا آخری عشرے میں 10 دن کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آپ کے در پر آ گیا ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، میرے گناہوں کو درگزر کر دیں، میری زندگی کو بنا دیں، میرے نفس کو جو کہ میرا نفس برائیوں کا خوگر ہو چکا ہے اور میرا نفس برائیوں کی طرف مجھے اکساتا ہے، اے پروردگار میرے نفس کو قابو میں رکھنے کی مجھے توفیق دے اور آپ کے احکامات پر مجھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کہہ کر گویا اللہ کے دربار میں معتکف بیٹھتا ہے، اور معتکف جب اعتکاف کرتا ہے تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سنت موقدہ اعتکاف 10 دن کا ہے۔ یہ کیوں اعتکاف کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ سے قربت حاصل کرنا ہے اور اپنے مطالبات کو، معافی کے مطالبات کو پورا کرنا ہے۔ اور جب اعتکاف آدمی کرتا ہے تو ایک حدیث میں ہے کہ وہ تمام کاموں کا ثواب اسے ملتا ہے جو اعتکاف کی وجہ سے، مسجد میں رہنے کی وجہ سے وہ باہر نہیں کر سکتا، جیسے کسی بیمار کی عیادت کا کرنا، کسی غریب کے کام آ جانا، کسی مزدور اور بیواؤں اور لاچاروں کی خدمت کا کرنا، اسی طرح نماز جنازہ میں شرکت کا کرنا، یہ وہ تمام ثواب ہیں جو معتکف کو باہر نہیں جانے دیتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ معتکف اگر مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے وہ تمام ثواب عطا کرتے ہیں جو ایک بیمار کی عیادت کا ہے، نماز جنازہ میں شرکت کا ہے، کسی کی غریبوں کی خدمت کرنے کا جو ثواب ملے گا وہ ثواب پورا معتکف کو اللہ بیٹھے جگہ دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی آخری عشرے میں اعتکاف مسجد میں کرتا ہے تو اسے شب قدر نصیب ہوتی ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے شب قدر۔ اس میں عبادت کرنا، اللہ کو منانا۔ پیارے آقا تو پوری رات 10 دن راتوں میں عبادت کرتے تھے، اور رمضان تمام عبادتوں میں وقت گزرتا تھا، اور آخری عشرہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کمر کس لیتے تھے، یعنی پورے عبادت کا انہماک بڑھ جاتا تھا، اور آپ علیہ السلام راتوں میں سوتے ہی نہیں تھے، عبادت میں انہماک رہتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش کے سلسلے میں یہاں تک بھی فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب میں مسلمان جاگ کر، مرد اور عورتیں جاگ کر اللہ کو منانا چاہیے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کم از کم شب قدر کی تلاش میں اگر یہ کوشش کریں کہ رات میں جاگیں شب قدر کی طاق راتوں میں، تو اللہ 84 برس کی عبادت کا ثواب ملے دے۔ اللہ نے ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ 1000 من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ اگر کوئی، ہماری چونکہ عمریں کم ہیں، اس امت کی اللہ نے سابقہ امتوں کو ہزاروں سال کی عمریں عطا کی تھی، لیکن اگر ہم کو عمر تو نہیں ملی، لیکن اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، نبی کے صدقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا اسے ثواب ملے گا۔ اور حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول اگر شب قدر مجھے مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ جس وقت شب قدر تمہیں ملے تو ایک دعا کرنا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اماں جان عائشہ صدیقہ سے، جو
ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، نبی کی چہیتی بیوی ہیں، اللہ کی پسندیدہ بندی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں نکاح میں جو دیا، اور پھر یہ بھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں اللہ کے رسول کا قیام، پھر اور روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کے سر گود میں تھا، تو کتنی قربت تھی، کتنی نیکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں شب قدر ملے تو کیا کرنا، تو فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ دعا کس کو تلقین کر رہے ہیں؟ اس پسندیدہ بندی کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مقبول بندی ہے، رسول اللہ کی زوج مطہرہ ہے، امت کی ماں ہے، ان کو اللہ کے نبی گویا یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے شب قدر میں، اور ہم گناہگار ہیں، ہمارا کوئی رشتہ نہیں کہ اور کوئی ہمارا مضبوط ایسا تعلق نہیں ہے کہ لیکن اس کے باوجود ہم شب قدر میں تاخراتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے تیار نہیں، دعائیں مانگنے کے لیے تیار نہیں، معافی مانگنے کے لیے نہیں تیار، حالانکہ ہماری آنکھ گناہ کر رہی، زبان گناہ کر رہے ہیں، کان گناہ کر رہے ہیں، ہاتھ و پیر گناہوں میں ملوث ہیں، اور رات دن گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن تاخراتوں میں ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑانے مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ بلکہ صورتحال امت کی اس وقت یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے عالم کے اندر مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں، ملک پر حالات آ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی تبدیلی کرنا نہیں چاہ رہے، ہم اپنے اعمال کو درست کرنا بھی نہیں چاہ رہے۔ موقع ملا شب قدر کی تلاش کا تو ہمارا نوجوانوں کا ایک طبقہ شب قدر میں جاگتا تو کیا کرتا، عبادت کیا کرتا، بائک پر گھومتے رہتا ہے، پھرتے رہتا ہے، اور بعض نوجوان تو شہر کی سڑکوں پر بہت سیٹیاں بجاتے ہوئے اپنی گاڑیوں کو ادھر سے ادھر دوڑاتے ہیں، اور امت کی ماؤں کا، بیٹیوں کا بعض طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تاخراتیں جس میں اللہ کچھ دینا چاہتے ہیں، معافی مانگنے والوں کو معافی دینا چاہتے ہیں، آخری عشرے میں دوزخ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، اس زمانے میں بجائے گھروں میں بیٹھ کر عبادت کرنے کے شاپنگوں میں، جوڑے خریدنے میں، چپلاں خریدنے میں، چڑیاں خریدنے میں، رات بھر اپنی زندگی کو گناہوں اور اپنے نفس کے چوچلوں کے پورا کرنے میں گزارتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ موقع زندگی میں ایسے بار بار نہیں ملتے، جو ملا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر تاخراتوں میں اور آخری عشرے میں خاص طور سے اللہ کے دربار میں بیٹھتے، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے، جس کو اعتکاف کا موقع نہیں ملا اور کچھ کام کاج ان کے ہیں تو کم از کم تاخراتوں میں کچھ عبادت کر کے اللہ سے منا لیتے، قرآن کی تلاوت ہوتی، کچھ عبادت کے لیے نوافل کا اہتمام ہوتا، ذکر و اذکار ہوتے، لیکن اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ ہم نہیں بدلیں گے تو اللہ کیسے ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسائیں گے، کیسے اللہ کا فضل ہوگا، کیسے اللہ کا کرم ہوگا؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، کرم فرمائے، ہماری عزتیں بڑھائے، ہماری ذلتوں سے ہمیں نکالے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ذلت سے نکال کر عزت عطا کرے۔ ہم چاہ تو یہ رہے ہیں لیکن اعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ عمومی امت کے حالات کو دیکھتے ہیں، چند لوگ عبادت کر رہے نا، ہم کیا کریں گے، دوسرے ہم نہیں کر رہے تو کیا ہوا؟ بہت سا بڑا طبقہ عبادت کر رہا، مسجدوں میں ہے، معتکف ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن ایک طبقہ جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، رمضان کی راتوں میں، مقدس راتوں کے اندر ادھر ادھر گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اپنی خواہشات پورا کر رہا ہے، نفس کا غلام بنا ہوا ہے۔ ایسوں کو چاہیے کہ رمضان کے ان آخری عشرے میں کم سے کم تاخراتوں میں اللہ سے لینے کے لیے گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، اور اللہ کے سامنے جھکیں اور مولا کو راضی کریں۔ اللہ ناراض ہے بندوں سے، اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے آخری عشرہ اور اس میں اعتکاف اور اس کے فضائل اور اس کی تمام چیزیں ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آخری عشرے کا ہم بہت اہتمام کریں، خاص طور سے ان نوجوانوں سے جو اپنے اوقات کو خواہ روڈوں پر، شاپنگ مالوں پر یا ادھر ادھر دوست احباب میں گزار دیتے ہیں۔ اگر ان کو موقع مل رہا ہے زندگی میں، جوانی کے اندر، تو کم از کم وہ مسجد میں عبادت کے لیے
آخری عشرے میں وقت گزاریں، دوستوں کو لا کر گزاریں، نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، اور آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اگر ضرورت نہیں ہے معافی مانگنے کی تو کم از کم امت کے حال کے لیے دعا کریں، امت کی اس وقت کی بے چینی اور اضطراب کے جو حالات ہیں اس کے لیے مانگیں، اور ملک کی سلامتی اور امن کے لیے مانگیں، پورے عالم اسلام کے اندر امن و سلامتی کے لیے مانگیں۔ تو مانگنا تو چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں رمضان میں، اور آخری عشرے میں خاص طور سے دینا چاہتے ہیں۔ تو اور جس کو اعتکاف، نفلی اعتکاف کا بھی موقع ملے، 2 دن 3 دن 4 دن جتنے دن مل سکے، اگر ہم اعتکاف کریں گے تو اس کا ایک ثواب ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کے دربار میں ہم بیٹھیں گے تو اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے، ہماری تمام خواہشات کو پورا کریں گے۔ اس لیے ضرورت ہے آج کے حالات میں کم از کم ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کر کے اللہ رب العزت سے قریب ہوں۔ آخری شب قدر کے ان تاخراتوں میں پھر اعتکاف کرتے ہوئے اللہ سے جتنے قریب ہوں گے انشاءاللہ اتنا ہمارے لیے خیر ہوگا، بھلائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کو آنے والی عید پورا مبارک اور مسعود فرمائے، اور اس آخری عشرے کو بھی صحیح معنوں میں مرد اور عورتوں کو سب کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں شب قدر کی تلاش میں اور نفلی اور سنت مؤکدہ اعتکاف میں گزارنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے۔ ہماری عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں کم از کم کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کریں، ادھر ادھر جانے کے بجائے، ادھر ادھر چیزیں خریدنے اور اس میں وقت ضائع کرنے کے بجائے ضرورت کے بقدر چیز خرید لی اور گھر میں بیٹھ کر اللہ سے مانگے، دعائیں مانگے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین کی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہم بھی کتنے گناہ گار ہیں، ہم کو تو اور دعائیں مانگنا چاہیے۔ جب ان کو دعاؤں کی خواہش کی گئی تو ہم کو تو اور زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس لیے یہ موقع ہے آخری عشرے کا، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی تمام برکتیں عطا فرمائے اور آخری عشرے کی یہ تمام عبادتوں کا موقع فراہم فرمائے، اور اس کے اندر عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جو ہے اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو اللہ قبول فرمائے، تاخ راتوں کی عبادت سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔